آپ کی جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی آج اس پر بڑے زوردار طریقے سے بات کی اور کہہ رہے ہیں کہ تو اعتراف کر لیا ہے عمران خان نے کہ انہوں نے 9 مئی کو کا منصوبہ بنایا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا. کیا کہیں گے آپ؟ جی اسد اللہ خان صاحب، میں تو اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ مریم نواز صاحبہ تو جس دن سے آئی ہیں اور جو ان کا آپ اگر 3 دن 4 دن پہلے کی بھی ان کی جو انہوں نے بات کی ہے سپریم کورٹ پہ، اور جس طرح وہ اس وقت بخلا کے باتیں کر رہی ہیں محترمہ، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ان کے اعصاب پہ سوار ہو چکے ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس طرح یہ الزام تراشی کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس تو ایک پنڈورا باکس ہے الزامات کا. ایک سیدھی سی بات ہے اسد اللہ خان صاحب کہ کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن یہ بنا لیتے، وہیں پہ یہ چیزوں کو کنسیڈر کریں. وہاں پہ ہم دیکھیں ایک واقعہ ہوتا ہے 9 مئی کا جو کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک متنازع ترین واقعہ ہے، ہم اس حق میں نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہونا چاہیے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج ہم نے کہا، تو پرامن احتجاج کا کیا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی سے پہلے کتنے جلسے کیے، کتنے احتجاج کیے، مجھے بتائیں کوئی ایک گملہ بھی ٹوٹا؟ دیکھیں بات یہ ہے رویوں کی. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیا جاتا، اور انہوں نے 4 بیسز پہ عمران خان کو اندر کیا. وہ چاروں بیسز جو ہیں وہ 3 ان کی ختم ہو چکی ہیں، ایک ختم ہونے والی ہے. سب سے پہلی بیس یہ تھی خان صاحب کہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان 10 دن بھی نہیں گزارے گا جیل میں، وہ ان کی ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ عمران خان سے عرب ممالک ناراض ہیں، وہاں سے ہمیں ڈالرز پہ ڈالرز، ریال پہ ریال ملیں گے، وہ بات ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا عمران خان سے چین ناراض ہے، جب ہم عمران خان کو ہٹائیں گے تو چین بڑے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے گا، وہ چیز ختم ہو گئی. اب چوتھی بات انہوں نے کہا کہ عمران خان جب اندر ہوگا تو عمران خان کی پارٹی ختم ہو جائے گی اور عوام باہر نہیں نکلے گی. پارٹی ختم نہیں ہوئی اور عوام باہر نکلنے والی ہے. ایک دفعہ عوام باہر 8 فروری کو نکلی، اور سر باہر نکلنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا آج سلمان راجہ صاحب نے جو یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر دوبارہ احتجاج کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کس طرف حالات کو لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے بھی یعنی عمران خان صاحب نے یہ تو کہا ہے نا کہ ہاں ہم نے پرامن احتجاج، چلے پرامن صحیح، لیکن جگہ کا انتخاب بھی تو معنی رکھتا ہے، یہ بھی تو امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو کیوں آپ سینسٹیو ایریاز میں سینسٹیو جگہوں پر احتجاج کی کال دینا چاہتے ہیں، اور کیوں آپ حالات کو خراب کرنے کی طرف جو ہے وہ اس کے امکانات تو ہیں نا؟ بہرحال بات اصل میں یہ ہے، آپ بات کی میں تھوڑا سا آپ کو اس کی رول پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ ہے کہ الزامات در الزامات لگنے سے معاملے کا حل نہیں ہے. اگر ان کے پاس اختیار ہے، اگر ان کو ایبسولوٹ میجورٹی چلے جس طریقے کے ساتھ بھی مل گئی، ہم کہتے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح مینڈیٹ کے ساتھ ہیں، چلے آ گئے مسلط ہو گئے. بات یہ ہے جی کہ اس کو کہیں پہ تو انہوں نے روکنا ہے. کیا عمران خان پہ مقدمے بنانے سے یہ بات ختم ہو جائے گی؟ کیا وہ جماعت جو 2 کروڑ 60 لاکھ ووٹ جس نے لیے ہیں فارم 45 کے تحت، اس کو آپ بین کر سکتے ہیں؟ یا جو جماعت بھی ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا میں، جتنی بڑی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایون جمعیت علماء اسلام ہے، جو جماعتیں بھی ہیں، کیا ان کے سربراہان پہ آرٹیکل 6 لگنے سے وہ غدار ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. جماعتیں ایک علاقائی جماعت کو آپ بین نہیں کر سکتے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پنڈورا باکس کھول رہے ہیں، ایک بیان کو لے کے 10 دن اسی بیان پہ رگڑا جاتا ہے، اسی بیان کی بیسس پہ سارا کام کیا جاتا ہے. سر بیان تو یہی ہے کہ پرامن احتجاج، اب پرامن احتجاج تو لیکن لیڈر تو بچہ صاحب دور اندیش ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہے کہ جب میں لوگوں میں غصہ ہوگا اور ان کو اس غصے کے عالم میں ایک خاص جگہ پر بلایا جائے گا تو وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، وہ امن و امان خراب ہو سکتا ہے. یہ دور اندیشی کیا موجود نہیں تھی؟ اس پہ سوچا نہیں گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ سر بات یہ ہے، میری بات سنیں، جتنے بھی ہمارے احتجاج ہوئے ہیں، ہمارے پرامن احتجاج ہوئے ہیں،
ہم کیوں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈٹرمن ہو جائے گا کہ ہمارا قصور ہے یا کسی اور کا قصور ہے۔ صاحب کہ آپ کو اگر اجازت نہیں ملتی پھر بھی آپ کو احتجاج تو کرنا چاہیے، اور سیاسی جماعتیں یہ کرتی ہیں۔ خود مسلم لیگ نون نے کئی مرتبہ ایسے احتجاج کیے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن انہوں نے تحریک چلائی اور ججز کی بحالی کے لیے لانگ مارچز کیے بغیر اجازت کے کیے۔ تو کیا تحریک انصاف تھک گئی ہے؟ کیپیسٹی نہیں ہے؟ اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ کیوں احتجاج نہیں کر پا رہے آپ لوگ؟ یہ راجہ ریاض صاحب کا سوال ہے۔ سر میں عرض کروں گا اسد اللہ خان کہ سب سے پہلی بات، اگر آپ 8 فروری سے پہلے جائیں، 9 مئی کے بعد ایک الیکشن کا اعلان ہوا، 3 ماہ کا الیکشن، اور وہ تو جو چیزیں ختم ہو گئی وہ تو علیحدہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوا، 9 مئی کے واقعے کی کریڈیبلٹی، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب بھی پرانے سیاستدان ہیں، اور ان کو بھی یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، اور خود بھی ان کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کی کریڈیبلٹی کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس نے اسد اللہ خان پریس کانفرنس کی وہ دودھ کا دھلا ہو گیا، جس نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی وہ اس پہ 8-8 10-10 پرچے ہو گئے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوا، لوگوں نے واضح طور پہ یہ چیز واضح کی کہ پاکستان کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ خود فیصل آباد کے راج صاحب پرانے سیاستدان ہیں، فیصل آباد کا رزلٹ یہ خود اٹھا کے دیکھ لیں ادھر کیا ہوا۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ اس وقت جو پوزیشن ہے، دیکھیں اتنے پرانے سیاستدان، اتنے پرانے پارلیمنٹیرین کی یہ جو میں بات سن رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا نا اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا کہ جس کو پتہ نہ ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو روکنے والے کون ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہ جب چھاپے مارتے ہیں تو ان کے ساتھ کون لوگ ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں راجہ صاحب نے، تو میں یہ سمجھتا کہ یہ بات نہ کرتے۔ ان کو بیسیکلی ہر بات کا پتہ ہے۔ پہلی بات سر، ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ اس پورے دور میں 4700 بندہ تو انہوں نے 16 ایم پیوں کے تحت ڈیٹین کیا تھا، 10,000 بندے پہ FIRs ہوئی ہیں۔ ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جس دن شہید ہوئی، پاکستان بند ہوا، لیکن میں تصحیح کرتا جاؤں کہ میں اس وقت طالب علم تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، جس کو ہم ڈے فرسٹ سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ جوڈیشل مرڈر ہے۔ اس وقت پاکستان میں چڑی بھی نہیں پھرکی تھی۔ اس وقت جو لوگ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف تھے وہی آج ہمیں نہیں چاہ رہے۔ اس وقت پاکستان کے جو قریبی ساتھی تھے انہوں نے نیشنل پیپلز پارٹی بنا لی تھی، اور 2002 میں جب مسلم لیگ نون پہ یہ ٹائم آیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہوئی، تو اس وقت ٹوٹل پنجاب میں 17 سیٹیں لی گئی تھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات اگر آپ تاریخ کو صحیح سمت میں لے کے آئیں تو اس وقت ہمارے خلاف جو لوگ ہیں، ہم نے تو اتنے جبر اور اتنی ظلم کے باوجود جب ہمارے سے ہمارا سنبل چھین لیا گیا، میرے اپنے اوپر 8 FIRs ہیں۔ رائی صاحب مجھے میرے خاندان کو بھی شاید جانتے ہو، ہم بیسیکلی شریف لوگ ہیں، میرے اوپر 8 FIR ہیں اور دہشت گردی کی FIRs ہیں، اور ایسی FIRs ہیں کہ میرے پاس جیٹ طیارہ تھا کہ میں ایک جگہ سے واردات کر کے 100 میل دوسری جگہ پہ۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیے اس میں بچر صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ ابھی آپ سے پہلے جب راجہ ریاض صاحب بات کر رہے تھے، کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کا ڈیجیٹل میڈیا اتنا غیر ذمہ دار ہو چکا ہے کہ حکومت کو کریک ڈاؤن بھی کرنا پڑ رہا ہے؟ رؤف حسن صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، ان پر الزام بھی یہی ہے کہ وہ ایک ایسی پالیسی ڈیجیٹل میڈیا کو جاری کرتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ہے۔ سر میری لائن کٹ گئی تھی، میں صرف پہلا ایسے ہی رائی صاحب کی بات کا سن سکا ہوں جی۔ وہ میں یہ سنا ہے کہ جب رائی صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت لوگوں نے سوسائڈ کیا، اور ڈیفینیٹلی لوگوں نے کیا، اور اس وقت جو جبر تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی پہ، اور میری بات کو ہی رائی صاحب انڈائریکٹلی وہ انڈوس کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی وہی حال ہے، ہمارے بندے بھی جس طرح آپ کل کا دیکھ لیں، ہمارے بندے بھی جب نکلتے تھے اور نکلتے ہیں تو اسی طرح یہی حال ہوتا ہے۔ ہمارے بندوں کو رات کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب تقریباً اس ہفتے میں ہمارے تقریباً 70 سے 80 بندوں کو اٹھایا گیا ہے، اور کسی پولیس اسٹیشن میں ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو بات وہی ہے، یعنی ہم آلموسٹ ادھر ہی کھڑے ہیں
صرف تھوڑی سچویشن چینج ہوئی ہے جس میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے. اب میں سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کی بات کروں گا. دیکھیں سر, کل جو حملہ ہوا ہے ہمارے اس پہ سینٹرل سیکریٹریٹ پہ, اگر وہ سوشل میڈیا کا تھا تو سر اس میں پہلے نوٹسز ہوتے ہیں, سائبر کرائم ہے آپ کا. آپ اچھا ادھر گئے, انہوں نے اٹھایا کیا چیز, انہوں نے اٹھایا ہمارے ایفیڈیوٹ, وہ دوبارہ ہمیں دینے پڑے. اگر سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے لیے ادھر گئے تھے تو ایفیڈیوٹ کا کیا کام تھا؟ یعنی وہاں سے ایم پی ایس کے ایفیڈیوٹ اٹھا کے لے کے آ گئے جو ہم نے ادھر سگنیچر کر کے ہم نے جمع کروا دیے تھے جو الیکشن کمیشن میں جمع ہونے تھے. آگے الیکشن کمیشن کا وہ جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لا نوئنگ کو زیادہ پتہ ہے کہ ادھر ان کا کیا ہونا تھا, بٹ ان کو انہوں نے کاغذ کے ٹکڑوں کو کیا کرنا تھا. دیکھیں سر, بات یہ ہے فسطائیت کا عروج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, ایک رد عمل آتا ہے. اس رد عمل میں ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. دیکھیں بات ہر جگہ پہ غلطی ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا کو بالکل ہم, لیکن ہمارا جو بیس ہے, ہمیں جو الیکشن میں ووٹ ملا ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے ملا ہے. جو ایک ہماری ایپ تھی وہ ہم نے ایپ جو لے کے آئے جس پہ ہمارے جو ہمیں تو پتہ نہیں نشان ہی کون سے الاٹ ہوئے, اس نشان کا وجود ہی نہیں ہوتا تھا جو نشان الاٹ ہوئے, تو اس ایپ کی وجہ سے ہمارے نشان لوگوں تک پہنچے. سوشل ہم تو ہائٹ سے ہم تو ہمارے آپ نے تو الیکشن کی کیمپین ساری ڈیجیٹل میڈیا پہ لڑی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو الیکشن کی, میں تو بالکل سر ڈیجیٹل میڈیا پہ لڑی ہے. کمزوریاں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں, بٹ پاکستان تحریک انصاف کا بیس سوشل میڈیا ہے. ہم اپنے سوشل میڈیا کے کردار کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے اور ہم اپنے سوشل میڈیا کے سر لیکن اس میں یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے نا بچر صاحب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف اس حد تک آگے نکل جائیں